اصل مسئلوں پہ آئیں. کھانا کھا کے آئے تو کیوں ان کے ساتھ ایسا منہ بنا کے سانسیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کھانا کھا کے آ گئی باہر میرے بیٹے کے ساتھ. جی عائشہ. کھانے کی اگر میں بات کروں تو آپ کھانا شاپنگ یا وہ بیچاری اگر جا رہی ہے سیٹرڈے نہیں وہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ کھانا کھا کر کھانا لا بھی نہیں سکتا ہے. لا بھی نہیں, شاپنگ بھی نہیں لا سکتی. وہ چپکے سے جو ہے وہ برگر چھپا کے لے کر آ گئے تو وہ کھا رہا تھا. ایک چیز ایڈ کروں جی, اگر آدمی اس طرح سے چلے نا کہ اگر آپ کے پاس منتھ میں 4 ویکس ہیں, اگر آپ ویکینڈس پہ جاتے ہیں, ایک پیرنٹس کے ساتھ رکھیں, ایک اکیلے لے جائیں, تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے. ہاں, اگر آپ نے بڑا اچھا حل بتایا. اب اگر میں آپ کو ایسے لوگ بتا دوں جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی لے کے جائیں, میں نہیں جانا, میں نے نہیں جانا, یہ اب میں جاؤں گی تو میں آگے بیٹھوں گی. ارے بھائی ایسے ایسے مسئلے, یہ ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کریں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسی کچھ ہیں فیملیز جو یہ کر لیتی ہیں, ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, کبھی امی کو ساتھ لے گئے, اچھا چلو اس ویکینڈ میں میاں بیوی ساتھ چلے گئے, لیکن وہ بھی خوشی نہیں ہے, وہ بھی خوشی نہیں ہے. آپ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی, آپ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کھانا, کیونکہ نا بعد میں مجھے بڑا سننے کو ملتا ہے کہ ہوسٹ بولتی رہتی, لیکن مجھے پوائنٹ یاد آ گیا کہ آپ نے کہا کھانا نہیں کھا سکتے سب کچھ. وہ لڑکی جس نے 9 مہینے تکلیف اٹھا کے, تکلیف ہی ہے نا, چاہے بیماری نہیں ہے, لیکن ایک ہے بیبی بیئر کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے بچے کو ذمہ داری سنبھل کے ہر چیز کرنی ہے, اس میں کام بھی کرنا ہے, میاں کی بھی سننی ہے, گھر والوں کی بھی سننی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے آ جاتے ہیں نام تو ہم رکھیں گے. اب آپ کنٹینیو کریں. جی, کھانے کی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی مجھے. یہ شاید وضاحت تھی امت کے لیے, اور یقینی طور پر وضاحت تھی. کبھی اماں عائشہ کسی کٹورے سے پانی پیتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے اسی جگہ سے پانی پیتے تھے. آج اگر ہم اس طرح سے کہیں تو کہیں گے کہ یہ تو جوروں کا غلام ہو گیا ہے, اس پر کچھ جادو کرا دیا ہے بہو نے ہماری. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ جو آپ نے کہا نا کہ بچہ پیدا کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے, قرآن اس کو وہن علی وہن کہتا ہے, یعنی دشواری پر دشواری اٹھاتی ہے. اور پھر اس پیریڈ کے اندر جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. آپ اس کو اتنا لیوریج تو دیجئے نا, وہ ایک نئے گھر سے آپ کے گھر میں آئی ہے. اور پتہ ہے لڑکی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میں ان کو اپنا بنا لوں, ان کی خدمتیں کروں, ان کے لیے کوششیں کروں. پھر جو تانے ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر سے کیا لے کر آئی ہو, تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا ہے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی ہے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا ہے. یاد رکھیں گے جب آپ کسی بھی بچی کو یہ تانے دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی ہے. اور یہ مرد کو حکم ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں اتنی حیرانگی میں, کس اخلاق کے کس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماں عائشہ کی باری ہے, کیونکہ باریاں لگتی تھیں. دوسری زوجہ کی جانب سے کچھ کٹورے میں کچھ بھیجا گیا, سالن وغیرہ تھا غالباً, تو اماں عائشہ کہنے لگی ناراض ہو گئی, میری باری کے وقت کیوں بھیج دیا گیا. اماں عائشہ نے اٹھا کے کٹورا پھینک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ پتہ ہے کیا ہے اس وقت؟ نبی نے کیا کیا, کٹورے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہنے لگے آج تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی عورت کی کیئر کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور کر سکتی ہے زبان کے مرہم سے. دیکھیں عورت کو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے, آپ عزت مانگتی ہے اور ہمدردی. سب سے پہلی بات ہے میٹھے بول آپ کی زندگی کو بہت کامیاب بنا سکتے ہیں. بالکل. شوہر کے لیے اگر آپ مجھے یہ لگتا ہے 2 چیزیں ہیں, مرد اپنی عورت کو زبان سے تکلیف نہ دے, اس کی عزت کو کم نہ ہونے دے, کامیاب زندگی. بے شک. عورت اچھا کھانا بنائے, مرد کا پیٹ جب تک بھرا رہے گا. جی مجھے لگتا ہے یہ یقیناً ایسا ہی. بہت ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے کھانے بنا کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو بھی بدتمیزی کرتے ہیں. عائشہ ریالٹی کی بات آج مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے. دیکھیں ہم بہت مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ obviously آپ تینوں اسلامک اسکالرز ہیں, آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز اسلام کی پہلے مینشن کر کے اور
مثال دے کے کریں. کیا یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے؟ عائشہ مفتی صاحب آپ کو سیدہ دیکھیں جب گھروں میں لوگ ہوتے ہیں نا چاہے وہ 5 وقت کی نماز عورت پڑھی ہے لیکن وہی عورت اپنی بہو کے ساتھ اتنے برے سلوک سے پیش آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا کیا یہ بری بات ہے کہ اگر لڑکے نے کہہ دیا کہ یار اب میری فیملی بڑھ رہی ہے یا مجھے ایک چھوٹا سا اپنا کوئی سیٹ اپ چاہیے, اس پہ اتنا طوفان کیوں مفتی صاحب؟ دیکھیے 2-3 باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں. ایک تو وہ جو خاتون جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بچہ ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد نام رکھنے کے لیے دوسرے لوگ دیتے, ان عورتوں کے ساتھ تو چلے پھر ان کو ایک مقام مل جاتا ہے. وہ عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے, 4-5 سال گزر جاتے ہیں, تو جو ان کے ساتھ ان کو جو ٹارچر کیا جاتا ہے نا وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے, وہ پروردگار نے دینی ہے. کیا پتا آپ کے بیٹے میں خرابی ہو اور آپ بیچاری عورت کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے ہو. تو یہ کیا کہاں سے آپ نے یہ تصور کر لیا؟ اور ایسی باتیں یہ معاشرے کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ایک یہ بھی چیز کہ ایک تو اگر بچے نہیں رہے, دوسرے اگر بیٹیاں اگر اس کے ہاں پیدا ہو گئی وہ یہ دیکھیے معاشرے میں یہ چیزیں وہ ہیں کہ اسلام بیٹی کو رحمت قرار دیتا ہے. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر اولاد نہیں بھی ہو رہی تو یہ معاملہ بھی اللہ کا ہے. اس لیے آپ ایک انسان کی عزت کریں, وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے, اس کو خادمہ اور غلام نہ بنائیں. لیکن ہم ان بہنوں سے ان بیٹیوں سے گزارش یہ کریں گے کہ وہ بھی تہذیب و تمدن کو پیش نظر رکھیں, کیونکہ ترازو جو ہے نا وہ دونوں جانب سے برابر ہوگا تو معاملہ چلے گا. اس لیے ہمارے کہیں یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیے ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں لوگ کے بہت اچھا گھرانہ ہے لیکن ساس سسر کے ساتھ بھی بچیوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف سے بھی پھر میں دوبارہ یہی بات عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں. اسلام اپنی مرضی کا نہیں, وہ جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے اس کا نفاذ کریں تو آپ کا گھر بہتر ہو جائے گا.